عیون الحکایت ایک کتاب ہے جس کتاب کے مؤلف حضرت امام عبد الرحمن ابن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی گزرا جو اپنے بچے کو کاندھے پہ لیے ہوئے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس پر نظر پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں باپ بیٹی کی صورت بہت ملتی ہے، یعنی کہ ان جیسی مشابہت اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی۔ اس پر اس آدمی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اس بچے کا واقعہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، بہت عجیب واقعہ ہے۔ اس کی ماں کے انتقال کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑھ کر کے فرماتے ہیں کہ پورا واقعہ بیان کرو۔ اس پر وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا امیر المومنین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں مجھے جانے کی نوبت پیش آئی۔ میں ایک جنگ میں جا رہا تھا، میری اہلیہ، میری بیوی حالت حمل میں تھی۔ جاتے وقت میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا تھا کہ اللہ، میری اہلیہ کے شکم میں جو حمل ہے میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اس کی حفاظت فرمانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ حضور، میں یہ دعا کر کے چلا گیا، جب بہت دنوں کے بعد ادھر سے واپس آیا تو مجھے خبر ملی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے غم بہت ہوا، مجھے افسوس بہت ہوا، لیکن دوستان محترم، یہ دنیا تو ہر ایک کے لیے اس دنیا میں ایک لمٹ وقت ہے، ایک مقررہ وقت ہے، اس لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ مجھے میری بیوی کی قبر دکھاؤ، کہاں پر ہے؟ ان کے چچا زاد بھائی انہیں لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لے کر کے جنت البقیع قبرستان میں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت البقیع قبرستان، اللہ اللہ، جہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام تدفین ہے، جہاں پر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تدفین ہے، جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ جنت البقیع قبرستان میں لے گئے۔ وہ بندہ کہتا ہے، اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے چچا زاد بھائی مجھے لے کر کے جنت البقیع قبرستان میں گئے اور فرمایا کہ یہ وہ قبر ہے۔ رات کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا کہ قبر سے نور کی روشنی نکل رہی ہے، قبر سے نور کی روشنی نکل رہی ہے۔ میں نے وجہ پوچھی کہ آخر اس قبر سے نور کیسے نکل رہا ہے؟ تو چچا زاد بھائی نے کہا، بھائی جان، ہر روز کا یہ معمول ہے، ہم لوگ ہر رات دیکھتے ہیں کہ اس قبر سے نور کے فوارے نکلتے ہیں۔ اب اس میں راز کیا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس میں راز کیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے،
حضرات گرامی، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کی حقیقت جاننے کے لیے کہا کہ فوڑا لے کر کے آؤ، میں قبر کو کھودوں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس میں راز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوڑا منگوایا اور جب میں نے قبر کھودنے کی تیاری کی تو میرے رب کی قدرت پر قربان جائیے آٹومیٹک خود بخود وہ قبر کھل گئی۔ جب میں نے اندر جھانکا تو کیا دیکھا؟ میری بیوی کے گود میں میرا بچہ کھیل رہا ہے۔ حضرات غور فرمائیے، بغیر آکسیجن کے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، بچنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے، مگر میرے رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ پروردگار عالم میرا رب وہ رب ہے جو بغیر آکسیجن کو بھی کسی کو بچا لیتا ہے۔ پروردگار عالم وہ بندہ کہتا ہے کہ میری بیوی کے گود میں میرا بچہ کھیل رہا ہے۔ میں جب حیران ہوا تو غیب سے آواز آئی، غیب سے ندا آئی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تو نے جاتے وقت جو دعا کیا تھا کہ اللہ میری بیوی کے شکم میں جو حمل ہے میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اس کی حفاظت فرمانا۔ کاش اگر اس دن تو اپنی بیوی کو بھی رب کے حوالے کر کے جاتا تو اللہ تعالیٰ تیری بیوی کی بھی حفاظت کرتا۔ یہ بچے کو اٹھا لے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس بچے کو اٹھا لیا، میں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور گھر لے آیا۔ اسی وجہ سے میں جہاں جاتا ہوں اپنے بچے کو ساتھ لے کر کے جاتا ہوں۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا کام اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر میرا رب ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے، میرا پروردگار عالم حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، اس خدا سے تعلق بنائے رکھیں، وہ آپ کا ہر بگڑا کام بنا دے گا۔ میرا رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہر حال میں یہ ایمان اور عقیدہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہر حال میں رب سے ڈرنا چاہیے، اپنا سب کچھ رب پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنے بڑے مرتبہ ان کا ہے، اتنا بڑا مرتبہ ان کا ہے، اس کے باوجود ہر رات کا معمول تھا کہ مدینے کے گلیوں میں آپ پھرتے رہتے تھے، ٹہلتے رہتے تھے کہ نہ جانے کوئی مصیبت زدہ ہے، کون پریشان حال ہے، لیکن اس کی پریشانی دور کی جائے۔ تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم خاص تھا جن کا نام تھا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جاتے جاتے ایک ایسی گلی میں پہنچے کہ ایک گھر کے اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، ایک گھر کے اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی۔ آواز کیا تھی؟ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی جلدی سے اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں کیا تجھے معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ ماں نے کہا کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے حکم جاری فرمایا ہے تو اس وقت تو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ملا دے دودھ میں پانی، انہیں کیا پتا چلے گا کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا یا نہیں ملایا۔ بچی نے ایک بہت ہی پیاری بات عرض کی تھی۔ بچی نے کہا ماں یہ ناممکن ہے کہ میں ان کے سامنے فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں، یہ میں کر نہیں سکتی۔ اے اماں سن لے، اس وقت اگرچہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں مگر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا ابھی بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رب ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ آواز سن لی اور اپنے ساتھ جو تھے حضرت اسلم سے کہا اسلم اس گھر کو پہچان لو، آج کے دور میں کلیجے کو ٹک لگا دو، تو پہچان لیا اور چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسلم کو بلایا اور کہا کہ جا کر کے پتہ کرو کہ اس گھر میں کون کون رہتے ہیں، اور جس بچی نے یہ جملہ کہا تھا وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، یہ بھی پتہ کر کے آؤ۔ تو حضرت اسلم چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے گئے اور پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس گھر میں 2 ہی آدمی رہتے ہیں۔ اس عورت کا شوہر جو اس دنیا میں نہیں، وہ بیوہ عورت ہے، وہ اور اس کی بیٹی رہتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے۔ تو
تو حضرت اسلم آ گئے اور حضرت عمر کو مکمل واقعہ کی جانکاری دی. فرمایا کہ وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے. حضرات گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا جو ہے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے رشتہ لے کر کے جاؤ. غور فرمائیے، امیر المومنین وقت کا بادشاہ ہے کہ اسے گھر میں رشتہ بھیج رہے ہیں. تو رشتہ بھیجا، ان لوگوں نے بخوشی منظور کر لیا، شادی ہو گئی. حضرت عاصم سے اس لڑکی کی شادی ہو گئی. شادی ہو کر کے وہ لڑکی چلی گئی. حضرات، ماں اگر نیک ہو، باپ اگر نیک ہو تو اس کا رزلٹ ضرور آتا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بڑے بادشاہ گزرے اور بہت ہی ایماندار امیر المومنین گزر گئے ہیں. تو یہ جس لڑکی کی شادی ہوئی تھی حضرت عاصم سے، حضرت عمر کے بیٹے سے، اس لڑکی کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اور اسی لڑکی کا لڑکا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات گرامی، یہ لڑکی تو شادی ہو کر کے چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، اپنی بہو سے فرمایا کہ بیٹا، ناشتہ مجھے ملے نہ ملے کوئی پرابلم نہیں ہے، کھانا مجھے ملے نہ ملے کوئی دقت نہیں ہے، مگر تو جو جہیز لے کر کے آئی ہے اس کو روزانہ استعمال کرنا ہوگا. بچی نے آنسو بہا کر کے کہا تھا، یا امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تو جہیز میں ایک پیالہ بھی نہیں لایا ہے، ہمارے گھر کچھ تھا ہی نہیں، ہماری امی تو کچھ نہیں دے پائی ہے، تو ہم کہاں سے اپنے جہیز کو استعمال کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بیٹی، میں کس جہیز کی بات کر رہا ہوں تمہیں معلوم ہے؟ میں کس جہیز کی بات کر رہا ہوں تمہیں پتہ ہے؟ اس بچے نے کہا تھا، ابا مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کس جہیز کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، میں اس جہیز کی بات کر رہا ہوں جس کی لالچ سے میں نے تمہیں اپنے گھر کی بہو بنایا ہے، جس کی لالچ میں آ کر کے میں نے تمہیں اپنے گھر کی بہو بنایا ہے. بچی نے سمجھ نہیں پایا بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، جس بات کے تحت میں نے تجھے اپنے گھر کی بہو بنایا ہے وہ یہی بات تھی جب تیری ماں نے کہا تھا، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تو نے کہا تھا، اماں تجھے معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ تیری ماں نے کہا تھا، امیر المومنین نے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ تو نے کہا تھا کہ امیر المومنین نے یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. تو نے کہا تھا، تیری امی نے کہا تھا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. اگر سے امیر المومنین نے یہ حکم جاری فرمایا ہے مگر عمر تو اس وقت دیکھ نہیں رہے ہیں، تو نے اس ٹائم کہا تھا، عمر دیکھے یا نہ دیکھے عمر کا رب ضرور دیکھ رہا ہے. عمر دیکھے یا نہ دیکھے عمر کا رب ضرور دیکھ رہا ہے. تو بیٹی، جب میں صبح سویرے تیار ہو کر کے جب میں کرسی عدالت پر بیٹھنے کے لیے جاؤں، اپنے گھر سے نکل جاؤں، لوگوں کا عدل کرنے کے لیے جاؤں، لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے جاؤں، تو ایک شبد کہہ دینا، یا امیر المومنین، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تیرا رب ضرور دیکھ رہا ہے. جب تو یہ جملہ کہے گی اور میں عدالت پہ جاؤں گا، تیرے یہ جملہ ہمیشہ میرے ذہن پہ رہے گا.